بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم بے غیر صحیح کی دو اقسام پڑھ چکے ہیں، بے فاسد اور بے باطل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی تیسری قسم بے مکروہ پڑھیں گے۔ تو عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس فصل سے متعلقہ چند ضروری باتیں کر کے مسائل کو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی البیوع المکروہۃ وکرہ النجش یا وکرہ النجش، دونوں طرح سے لفظ پڑھا جاتا ہے، فتحہ کے ساتھ کم اور سکون کے ساتھ زیادہ۔ نجش الصید بسکون الجیم اثارتہ، والنجش جاء بفتح الجیم وسکونہ، وهو أن يستام سلعة لا يريد شراءها بأكثر من قيمتها ليرى الآخر فيقع فيه، والسوم على سوم غيره إذا رضي بثمن، وتلقي الجلب المضر بأهل البلد الجلب المجلوب، فإن المجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حق العامة فيكره أن يستقبل البعض ويشتريه ويمنع العامة عن شرائه، وهذا إنما يكره إذا كان مضرا بأهل البلد. وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام رحمه الله فكتبتها إحماضا، وهي: أبو بكر الولد المنتخب أراد الخروج لأمر عجب، فقد قال إني عزمت الخروج لكفارة هي لي أب، فقلت ألم تسمعن يا بني بنهي أتى عن تلقي الجلب۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ فصل فی البیوع المکروہہ، البیوع المکروہۃ جمع ہے، اس کا مفرد ہوگا البیع المکروہ۔ مکروہ یہ کریہ یکرہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا لغوی معنی ناپسندیدہ چیز کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں مکروہ کہتے ہیں ما ہوا راجح الترکی، جس کا نہ کرنا اس کے کرنے سے بہتر ہو۔ پھر مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی یہ حرام سے قریب تر ہوتا ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی حلال سے قریب تر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس فصل کی بات ہے تو اس کے اندر مکروہ تحریمی جو بیوعات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی مکروہ تنزیہی نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے صراحتاً اس کو ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے مکروہ اور بے فاسد میں فرق کیا ہے؟ بے فاسد اور بے مکروہ میں فرق یہ ہے کہ بے فاسد کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ صلب عقد کے اندر ہوتی ہے یا پھر وصف عقد کے اندر ہوتی ہے، جبکہ بے مکروہ کے اندر جو خرابی ہوتی ہے یہ خارجی امر کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی خارجی چیز کے لاحق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان بیوعات کا حکم حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بیوعات منعقد تو ہو جائیں گی، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے یہ کراہت آئی ہے وہ اس کے اندر گناہ گار ہوں گے، چاہے صرف بائع ہے، چاہے صرف مشتری ہے، یا کوئی ثالث خارج از بے شخص ہے وہ بھی ساتھ مل گیا، تو جن افراد کی وجہ سے یہ کراہت آئی وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب آخری اس سے متعلقہ جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا بے مکروہ جب قائم ہو جائے، اس کو منعقد کر دیا جائے تو اس کو فسخ کرنا چاہیے یا وہ باقی رکھنی چاہیے؟ تو اس میں دو روایتیں مذہب حنفی کی ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فسخ کرنا واجب نہیں ہے، جبکہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے جس قول کی تصحیح کی ہے، جس کو راجح قرار دیا، وہ یہ ہے کہ عاقدین پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس معصیت کو ختم کرنے کے لیے بقدر امکان اس کو فسخ کر دیں، یعنی اس کو فسخ کر کے گناہ جو ثابت ہوا اس کو ختم کریں۔ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ دیانتاً تو بے مکروہ کو فسخ کرنا واجب ہے، لیکن قضاءً جو ہے وہ یعنی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جبکہ بے فاسد دیانتاً اور قضاءً بہر صورت فسخ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں ان بیوعات سے متعلق عرض کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس فصل کے اندر 6 قسم کے اسباب یا 6 قسم کی وجوہات لکھی ہیں جن سے بے مکروہ ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہے
وَكُرِهَ النَّجْشُ، نج مکروہ ہے۔ نج یہ جیم کی سکون کے ساتھ اور فتحہ کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اصل تو سکون ہی ہے، ایک لغت کے اندر فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تو دونوں طرح سے وَكُرِهَ النَّجْشُ اصل یہ ہے، وَكُرِهَ النَّجَشُ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ النجش اس کے متعدد معنی ملتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ پرندے کو ابھارنا، کہ وہ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسرے جگہ پر جائے، حد سے زیادہ تعریف کرنا ہے اور خداع یعنی دھوکہ دینا، تو یہ تمام اس کے معنی ہے۔ عبارت دیکھیے پھر اس سے متعلقہ کچھ ضروری باتیں کرتے ہیں۔ وَكُرِهَ النَّجْشُ، نجش مکروہ ہے۔ نجش الصید بسکون الجیم اثارتہ، نجش الصید کہتے ہیں یعنی جیم کے سکون کے ساتھ اس کو جب پڑھا جائے، اثارتہ شکار کو بھڑکانا، ابھارنا، کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ والنجش جاء بفتح الجیم وسکونہ، جیم کی فتحہ اور سکون دونوں سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ سکون اصل ہے اور جیم کی فتح کے ساتھ پڑھنا یہ ایک لغت کے اندر ہے۔ تعریف دیکھیے، وَهُوَ يَسْتَعْمَ سِلْعَةً لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، نجش کہتے ہیں کہ سامان کا بھاؤ لگانا، ریٹ لگانا، اور وہ اس کو خریدنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا اور ریٹ بھی زائد لگا رہا ہے۔ لِيَرَى الْآخَرَ فَيَقَعُ فِيهِ، تاکہ دوسرا آدمی جب دیکھے تو وہ اس کو خرید لے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ آپ دکان پر گئے اور آپ اس سے کتاب خریدنا چاہ رہے ہیں، اب کتاب جب آپ خرید رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے 1000، آپ کہہ رہے نہیں 800 کی مجھے دے دو، تو ایک آدمی بیچ میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں 900 کی خریدتا ہوں۔ اب اگر تو اس کا خریداری کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے اس کا یہ ریٹ لگانا، لیکن اگر اس کا خریداری کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کا یہ ریٹ لگانا تاکہ دوسرے آدمی کو مہنگی چیز ملے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بیع مکروہ ہو جائے گی اور وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر تو بائع کی رضامندی کے بغیر اس شخص نے یہ فعل کیا ہے پھر تو وہ شخص ہی گناہگار ہوگا، لیکن اگر بائع نے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ عام طور پہ آج کل ہوتا ہے، تو اگر اس نے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے تو بائع بھی گناہگار ہوگا، وہ شخص بھی گناہگار ہوگا۔ ایک صورت اس کے جواز کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بائع کو ثمن کا علم نہیں ہے اور مشتری اس سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے، مثال کے طور پر بائع اس کو 1000 کی چیز بیچ رہا ہے جبکہ اس کا ریٹ 1500 ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے، اور یہ مشتری جانتا ہے کہ بائع کو علم نہیں ہے، اب کوئی تیسرا آدمی آگے کہتا ہے کہ میں آپ سے 1500 کی خریدتا ہوں، ریٹ تو اس نے بڑھا دیا اور اس کا خریدنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ بائع کو ضرر سے بچانا چاہ رہا ہے تو اس کا یہ ریٹ کا بڑھانا درست ہوگا۔ نجش کے مکروہ ہونے کی جو نقلی دلیل ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تناجشوا، اور جہاں تک عقلی بات ہے کیونکہ اس میں مشتری کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، غرر پایا جا رہا ہے، تو یہ عقلاً بھی ممنوع ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی صورت تھی بیعات مکروہہ میں۔ دوسری جو صورت ہے وہ ہے البیع علی بیع غیرہ، کسی دوسرے آدمی کی بیع پر بیع کرنا۔ عبارت دیکھیے والصوم علی صوم غیرہ، دوسرے آدمی کے ریٹ پر ریٹ لگانا۔ اذا رضی بثمن، یہ قید بڑی مفید ہے جب وہ دونوں ثمن پر راضی ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ گئے بائع کے پاس اور اس سے آپ نے میز خریدی 10,000 روپے کی اور وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں 10,000 کی آپ کو بیچتا ہوں۔ اب جب وہ آپ کی طرف یعنی میلان اس کا ہو گیا، اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، تو اب تیسرا آدمی آئے کہتا ہے کہ میں 12,000 کی خریدتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، صوم علی صوم غیرہ ہے، یعنی ایک بندہ خرید رہا ہے اس کی خریداری پر خریداری کی جا رہی ہے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی واضح ہے، اس کو دیکھیے، وہ فرماتے ہیں ان یتراضیا بثمن، کہ بائع اور مشتری نے رضامندی کا اظہار کیا ثمن جو طے کی اس پر، ویقع الرکون بہ، اور ان دونوں کا میلان بھی ہے کہ بس ابھی جو ہے یہ ثمن ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے تبادلہ املاک کرنا ہے، فیجیء آخر، کوئی اور شخص آتا ہے، فیدفع للمالک اکثر او مثلہ، وہ اس سے زائد قیمت یا اس کی مثل قیمت دے کر بائع سے وہ چیز وصول کر لیتا ہے، تو یہ صوم علی صوم غیرہ کے حکم میں آ جائے گا۔ یہ اذا رضی بثمن، یہ جو بڑی مفید قید ہے
وہ اس اعتبار سے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے اندر نیلام گھر ہوتا ہے، وہاں پر بولی لگتی ہے یا منڈیوں میں بولی لگتی ہے، ایسے ہی ٹینڈرز آتے ہیں اخبارات وغیرہ میں، تو بولی اور ٹینڈر اس میں بھی سوم علی سوم غیرہ ہی موجود ہے۔ مثال کے طور پر بائیں جو ہے وہ بولی لگا رہا ہے، تو ایک مشتری اپنی قیمت بتا رہا ہے، دوسرا اپنی بتا رہا ہے، تیسرا اپنی بتا رہا ہے، تو یہ سارے سوم علی سوم الغیر کی یعنی صورت ہے، لیکن بائیں کی طرف سے رضامندی کا اظہار نہیں پایا جا رہا، تو جب تک بائیں کی رضامندی یا بائیں کا میلان نہیں پایا جا رہا تو اس وقت تک ہم سوم علی سوم غیرہ کا حکم نہیں لگائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بائیں ریٹ بتا رہا ہے تو اس کی طرف سے اسعار ہے، قیمت کا اعلان ہے۔ اب مشتری نے جب کہا کہ میں اتنے کی خریدتا ہوں تو مشتری کا یہ ایجاب سمجھا جائے گا اور قبول کرنا بائیں کا حق ہے، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر کسی اور کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بیع من یزید اس کو کہتے ہیں، بیع المزایدہ بھی کہا جاتا ہے، آخر میں اس کے بھی مختصراً ذکر آ رہا ہے۔ اسی کے برعکس ہوتی ہے بیع المناقصہ، ٹینڈر جس کو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم ریٹ میں کون یہ چیز ہمیں مہیا کرے گا، تو اس میں بھی سوم علی سوم غیر ہی کی صورت ہے، لیکن عدم جواز اس لیے نہیں اس پر حکم لگے گا کہ وہاں پر بھی رضامندی نہیں پائی جا رہی اور قبول کرنا اس شخص کا حق ہے اور وہ قبول نہیں کر رہا، قبول کرنے سے پہلے 10 آدمی بھی ریٹ لگاتے ہیں تو وہ درست ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی جو عقلی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يبيع بعضكم على بيع اخيه، اور دوسرا ارشاد ہے لا يصوم المسلم على المسلم۔ تیسرا جو یعنی سبب ہے یا تیسری جو بے مکروہ ہے وہ تلقی الجلب المضر باہل البلد، قافلے سے شہر کے باہر جا کے ملنا، اور ایسی صورت میں جب شہر والوں کا نقصان ہو، ان کو ضرر پہنچتا ہو۔ تلقی جلب کی دو صورتیں ناجائز ہیں، دو صورتیں جائز ہیں۔ جو دو صورتیں ناجائز ہیں وہ یہ ہیں کہ شہر کے اندر قحط ہے اور باہر سے قافلہ آیا سامان شہر کے اندر بیچنے کے لیے، تو کچھ تجار وہ شہر سے نکلے باہر گئے اور وہیں پر قافلے والوں سے سامان خریدا تاکہ شہر میں آ کر اس کو مہنگا بیچیں، تو اس میں اہل بلد کا ضرر ہے، یعنی ان کو نقصان پہنچے گا، تو یہ بے مکروہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وہ قافلے والوں سے شہر سے باہر جا کر خریدتے ہیں لیکن اس میں اہل بلد کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو پھر یہ بے درست ہوگی۔ دوسری صورت ناجائز ہونے کی وہ یہ ہے کہ تاجر شہر سے باہر گیا، قافلے والوں سے اس سامان کو سستا خریدا، قافلے والوں کو علم نہیں ہے کہ شہر کا ریٹ کیا ہے، ان کو ریٹ کم بتا کر یا دھوکہ دے کر ان سے خرید لیا، تو یہ بھی بے مکروہ ہوگی۔ ہاں اگر ان کو شہر کا ریٹ معلوم ہے اور پھر بھی وہ اس کو سستا بیچ دیتے ہیں تو یہ ان کی رضامندی کی وجہ سے بے جائز ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں تلقی جلب کے اندر آئیں گی اور دونوں مکروہ ہوں گی، ایک کے اندر شہر والوں کا نقصان ہے اور دوسرے کے اندر اس مبیع کے مالک کا نقصان ہے۔ عبارت دیکھیے وَتَلَقِّ الْجَلَبْ الْمُضِرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، اور تلقی جلب یعنی قافلے والوں سے ملنا جس کے اندر شہر والوں کا نقصان ہو، یہ بھی بے مکروہ ہے۔ الجلب المجلوب، جلب مجلوب کو کہتے ہیں، فإن المجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حق العامة، اور اس لیے مکروہ ہے کہ جب مجلوب یعنی لائی جانے والی چیز، باہر سے لائی جانے والی چیز جب شہر کے قریب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ عامۃ الناس کا حق جڑ جاتا ہے، فَيُكْرَهُ أَن يَسْتَقْبِلَ الْبَعْضُ وَيَشْتَرِيهِ، تو پھر مکروہ ہے کہ بعض لوگ باہر جا کے ان سے ملیں، استقبال کریں، وہیں باہر ہی ان سے ملاقات کر کے ان سے سامان خرید لیں۔ وَيَمْنَعُ الْعَامَّةَ عَنْ شِرَائِهِ، اور عام لوگوں کو اس کی خریداری سے روکیں اور پھر یہ لے جا کر اس کو مہنگا بیچیں۔ وَهَذَا إِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ مُضِرًّا بِأَهْلِ الْبَلَدِ، لیکن یہ صورت میں مکروہ ہوگا جب اس سے شہر والوں کا نقصان ہو۔ اور دوسری صورت آپ کو بتا دی تلقی جلب کی، کہ جس صورت کے اندر مالک کا نقصان ہے کہ اس کو جو شہر کی قیمت ہے وہ کم بتا کر اس سے سامان خرید لیا گیا۔ یہاں تک تو تین صورتیں ذکر کی گئی تھیں۔ اس کے بعد شارح رحمہ اللہ نے دلچسپی کے لیے لطیفہ کے طور پر تلقی جلب کی مناسبت سے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں۔ مسئلے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس دلچسپی کے لیے اس کو ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں وقد سمعت ابیاتا لطیفتا، اور میں نے لطیف قسم کے ابیات سنے، لمولانا برہان الاسلام، مولانا برہان الاسلام رحمہ اللہ کے،
مولانا برہان الاسلام کون ہے؟ اس کے بارے میں محشی لکھتے ہیں قال استاذنا العلام هذا لقب لجماعة من علماء الاسلام ولم يظهر لي الان لمن هذه الاشعار. فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ برہان الاسلام یہ ایک جماعت کا لقب ہے، یعنی ایک فرد کا لقب نہیں ہے، متعدد افراد کا یہ لقب ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اشعار کن کے ہیں. فكتبتها احماضا، دلچسپی کے طور پر میں نے ان کو لکھ دیا. وهي ابو بکر الولد المنتخب اراد الخروج لامر عجب. ابو بکر برگزیدہ نیک بچہ ہے اور عجیب کام کے لیے اس نے نکلنے کا ارادہ کیا، یعنی شہر سے باہر جانے کا ارادہ کیا. فقد قال، تو اس نے کہا، انی عزمت الخروج، میں نے باہر جانے کا ارادہ کیا، لکفارت ہی علی ام اب، اپنی دادی کفارہ کے لیے، یعنی اس سے ملنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے. فقلت، تو میں نے کہا، الم تسمعن یا بنی، اے بیٹے کیا تم نے نہیں سنا، بنہی اتی عن تلقی الجلب، کہ منع کیا گیا ہے کہ قافلے والوں سے شہر سے باہر جا کر ملا جائے. شرعی حکم نہیں ہے، ویسے ہی لطیفے کے طور پر، مذاق کے طور پر یہ اشعار کہے گئے تھے، وگرنہ دادی کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جانا یہ کوئی امر ممنوع نہیں ہے، محظور نہیں ہے، دلچسپی کے طور پر یہاں اشعار آئے ہیں. یہ 3 اسباب اس ویڈیو کے اندر پڑھ لی، بقیہ 3 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.